إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کی فضل و کرم اور توفیق سے معراب اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری نجات کا، کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہماری نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 2 آیات اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. بإذن اللہ انہی آیات کی روشنی میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. پہلی آیت جو سورہ الانبیاء کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وهم في غفلة معرضون، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی فی غفلت معرضون ای فی الدنیا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، حساب اور کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ دنیا ہی کے اندر مست و مگن ہیں، مشغول ہیں. پوری تیاری وہ صرف دنیا کے لیے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ دن بدن حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. دن بدن انسان کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، انسان کے موت کا وقت قریب آ رہا ہے. لیکن صورت حال لوگوں کی یہ ہے کہ وہ دنیا میں مست و مگن ہیں، مشغول ہیں، دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا میں مکان اور گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. کہ معاملہ کیا ہے کہ ہر لمحہ وہ حساب کے دن سے قریب ہو رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے. اور یہ غفلت کیا ہے؟ ان لوگوں کے متعلق ہے جو دنیا کے اندر مکمل طریقے سے مشغول ہیں اور انہیں اپنے آخرت کے متعلق کوئی فکر موجود نہیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا سورہ الحشر کے اندر آیت نمبر 18 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے. ہر نفس دیکھے، ہر شخص دیکھے تم میں سے کہ اس نے نیک اعمال قیامت کے لیے کتنا اکٹھا کر رکھا ہے، کتنا اس نے قیامت کے لیے نیکیاں اکٹھا اور جمع کر رکھی ہیں. ہر آدمی اپنی جمع کی ہوئی چیز کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، اس نے کتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں، کتنی چیزیں، مکان، گھر وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے نیک اور صالح اعمال میں سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون،
یقیناً اللہ تمہارے کارناموں سے، تمہاری کرتوت سے، تمہارے اعمال سے مکمل طور سے باخبر ہے، اسے علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا کیا ہے، اس کی ہولناکیوں کا کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں آنے والے مصائب کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، اور وہ دن حال میں واقع ہو کر رہے گا، کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں، کوئی بھی اسے ادھر ادھر کرنے والا نہیں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تکلیفیں آئیں گی برے لوگوں پر، اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ ہم حساب والی زندگی کی تیاری کریں، ایسے اعمال کی تیاری کریں جس سے حساب دینے میں آسانی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں، ایسے میں ان کے لیے حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر دن اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، رات میں سونے کے لیے جائے تو دن بھر کے اپنے اعمال کو دیکھے کہ آج اس نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنے غلط کام کیے ہیں، اور یہ کہ نیکیوں میں کہیں گڑبڑی تو نہیں ہوئی، عبادات میں کوئی خلل اور کمی تو نہیں ہوئی، جو عبادت اس نے انجام دی ہے کیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی یا نہیں تھی، وہ عبادت جو اس نے انجام دی ہے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ اپنے تمام اعمال کا وہ محاسبہ کرے، دن کے اعمال کا رات میں محاسبہ کرے، رات کے اعمال کا دن میں محاسبہ کرے۔ ہم اور آپ حساب رکھنے والی قوم، اگر ہم نے دنیا میں اپنا حساب صحیح نہیں کیا، درست نہیں کیا، تو ایسی صورتحال میں ہمارا حساب قیامت کے دن انتہائی مشکل ہونے والا ہے۔ جو قومیں دنیا میں حساب نہیں کرتی ہیں اپنے اعمال کا، ایسی قومیں قیامت کے دن بڑے حساب میں مشغول ہونے والی ہیں اور بڑے حساب سے دوچار ہونے والی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی محاسب، کوئی اکاؤنٹنٹ اگر ہر دن کا حساب نہ کرے، ہر دن کا حساب نہ کرے، نفع نقصان نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ کس قدر آج فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اگر اس کا وہ حساب نہ رکھے اور کبھی نہ رکھے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے شخص کو حساب دینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا محاسب کبھی مینیجر کو حساب نہیں دے سکتا ہے جو ہر دن حساب کرنے والا نہ، اور وہ نفع نقصان کو سمجھ نہیں پائے گا، کمی اور بیشی کا وہ اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہمیں ہمارا اور آپ کا حساب لیا جائے، ہم دنیا کے اندر اپنا حساب کرتے رہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ روایت مشہور ہے، اگرچہ کچھ اس میں کلام ہے، لیکن یہ ان کی جانب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے الزہد کے اندر اسے روایت کیا ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے محاسبۃ النفس کے اندر اسے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا حاسبوا انفسکم، تم لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، حساب کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تم اپنے آپ کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہیں وزن کیا جائے۔ فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا، اگر تم نے آج اپنا حساب کر لیا تو کل تمہارا حساب آسان ہو جائے گا۔ أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ، آج کے دن آدمی حساب کر لے تو اس کا حساب کیا ہے، قیامت کے دن آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جو لوگ قیامت کی فکر نہیں کرتے، اس میں آنے والے مراحل کی فکر نہیں کرتے، اس کے اسٹیپس کی فکر نہیں کرتے، اس کے لیے تیاریاں نہیں کرتے، ظاہر ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے قیامت کا دن بڑی سخت مصیبت بننے والا ہے۔ ایسے بھی قیامت کا جو دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ آدمی سوچے کہ وہ دنیا کے اندر کیا اس طرح کی تیاری کر رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ چل سکے گا، کیا وہ قیامت کے دن پل صراط پہ چل پائے گا۔
ہر آدمی محاسبہ کرے، ہر ایک کو تو اس راہ سے گزرنا ہی گزرنا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. ہر آدمی کو اس راہ سے گزرنا ہے، نبی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو قیامت کے دن اس راہ سے گزرنا ہی گزرنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا اس رات کا کہ وہاں انبیاء تک کہیں گے یا ربی سلم سلم، اے میرے رب مجھے محفوظ کر دے، مجھے بچا لے. کیونکہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کی پشت پر لگایا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے. یعنی وہ پل صراط جہنم کی پشت پر لگایا جائے گا، جہنم کے اوپر لگایا جائے گا. اور صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جس پر ہر شخص کو کیا ہے گزرنا ہوگا. اور بالکل اندھیرا، ہر آدمی کو نور اور روشنی دی جائے گی. جس طریقے سے اس کے اپنے اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس کو نور دیا جائے گا، اور اسی حساب سے اس کی اسپیڈ بھی ہوگی. اگر کوئی آدمی صراط کی اسپیڈ کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ دنیا کے اندر اسے ایسا کرنا ہوگا. اگر وہ آدمی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے، جس قدر وہ دنیا کے اندر دین پر مضبوطی سے قائم ہے، قیامت کے دن اس کی اسپیڈ صراط کی ویسے ہی زیادہ تیز ہوگی. ہاں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو دین پر چلنے کی آپ کی اسپیڈ ہے نا، یہی اسپیڈ آپ کو قیامت کے دن ملے گی تمام چیزوں میں، چاہے حساب کتاب ہو، چاہے پل صراط سے گزرنا ہو، چاہے دوسرے مسائل ہو. جو اسپیڈ آپ کی دنیا میں دین پر چلنے کی ہوگی وہی اسپیڈ آپ کو قیامت کے دن ملے گی، اور اس حساب سے آپ اپنے معاملے کو فائنل کریں گے. اور جو شخص دنیا کے اندر دین پر چلنے میں انتہائی کمزور، دینی معاملات میں انتہائی کمزور، دینی جانکاری کے متعلق انتہائی کمزور نالج، اس کی بنیادی اور بڑی بڑی چیزیں بھی دین کی معلوم نہیں، ظاہر ہے ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا ہے. جسے دنیا کے بارے میں تو بڑی معلومات تھی لیکن آخرت کے بارے میں اسے کچھ بھی معلومات نہیں تھی. اور جب معلومات ہی اسے نہیں تھی تو تیاری اسے کس بات کی کرنی ہے؟ وہ گزرنا اسے پل صراط کے بارے میں، ہر آدمی کو گزرنا ہے پل صراط سے، لیکن اکثر لوگوں کو پل صراط کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہر آدمی کو گزرنا ہے قیامت کے دن سے، لیکن اکثر لوگوں کو قیامت کے متعلق معلوم نہیں ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات اسے معلوم نہیں، کیونکہ وہ تیاری تو کر رہا ہے، ایک ایسی زندگی کی تیاری کر رہا ہے، ایک ایسی جگہ مکان بنا رہا ہے جس مکان کو چھوڑ کر جانے والا ہے، ایک ایسی جگہ زمین کو ریزرو کر رہا ہے جس کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے. ایسے لوگوں سے تعلقات کو استوار کر رہا ہے جو مرنے کے ساتھ ہی اس سے رشتے اور تعلق کو ختم کر لینے والے. اس کی پوری زندگی کا جو ماحصل ہے، جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، وہ صرف دنیا ہی کی خاطر ہے. ظاہر ایسا آدمی جس دن دنیا سے رخصت ہوگا اس دن اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے تو تیاری کے نام پر کچھ کیا ہی نہیں. قیامت جو اتنی ہولناک جگہ ہے اس کے لیے تو اس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، اسے تو معلوم تک بھی نہیں. اس وقت اس کے پاس افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے بعض بھائی یا ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے مرنے کے بعد والی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائے. اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے، آپ جائیے الحاقہ ہی پڑھ لیجئے، الحاقہ ملحاقہ، اس میں کچھ بھی نہیں ذکر کیا گیا ہے سوائے قیامت کے، قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کے انجام کے، اور قیامت میں کس طریقے سے لوگوں کو نام اعمال دیا جائے گا، افسوس کس قدر انسان کرے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. ایک آدمی جس نے اللہ کے حساب سے زندگی گزاری ہوگی، اس کو تو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، خوشی سے اچھلتا ہوا لوگوں سے کہے گا آؤ لوگوں اقرأوا کتابیہ، آؤ میرے نامہ اعمال کو، میرے رزلٹ کو، میرے نتیجے کو پڑھو. مجھے پوری امید تھی میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے حساب و کتاب پر پورا ایمان اور یقین. پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں
داخل فرمائے گا جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. لیکن وہاں وہ شخص وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان اللہ. دیکھیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کے رزلٹ اور نتیجے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کاش کہ میرا رزلٹ مجھ کو نہ دیا گیا ہوتا. یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، رزلٹ کے ملنے سے پہلے ہی میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ، بھولیے نہیں قرآن نے کہا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. ما اغنا عنی مالیہ، دنیا کے اندر تو میں مال و دولت کی بدولت کتنے کاموں کو آسان اور ایزی کر لیا کرتا تھا، لیکن میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میرے عہدے نے، میرے منصب نے مجھے ہلاک کر دیا. جب اس کو رزلٹ بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس طریقے سے وہ گفتگو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو پکڑو، آج اس کے بکواس سننے کا وقت نہیں ہے. آدمی افسوس کرے گا، لیکن اس وقت اس کے افسوس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ مال جس کے لیے اس نے آج دنیا میں وہ اللہ سے رسول سے دور ہو رہا ہے، جس مال کی خاطر اسے آخرت یاد نہیں آ رہی، قیامت یاد نہیں آ رہی، قبر اس کو یاد نہیں آ رہے، جنت و جہنم کو بھولا بیٹھا ہوا ہے، یہ مال قیامت کے دن اس کیا کہے گا کہ اس مال نے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. کیونکہ مال ایک اہم سبب ہے، عہدہ اور منصب ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، رسول سے دور ہوتا ہے، اپنے مقصد سے دور ہوتا ہے، اسے آخرت یاد نہیں آتی ہے، جنت و جہنم اسے یاد نہیں، بھولا ہوا رہتا ہے، دن کی دن گزر جاتا ہے، اسے جنت و جہنم نہیں یاد آتی ہے. کتنے اہتمام کے ساتھ وہ کھانا پینا کرتا ہے، آفس اور کام پہ جاتا ہے، کبھی بھولتا نہیں، آفس میں جانا نہیں بھولتا ہے، کھانا پینا نہیں بھولتا ہے، دوست سے ملنا نہیں بھولتا ہے، واٹس ایپ چیک کرنا نہیں بھولتا ہے، سوشل میڈیا چلانا نہیں بھولتا ہے، لیکن پورے دن گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ جنت اسے نہیں یاد آتی ہے، ایک مرتبہ اسے جہنم یاد نہیں آتی ہے، قبر کی منزلیں یاد نہیں آتی ہیں، حشر کی تلخیاں یاد نہیں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انسان دنیا ہی کی خاطر زندگی گزار رہا ہے، آخرت اس کا مقصد نہیں، اس کا ہدف نہیں، اس کا گول نہیں. اس نے یہ سمجھا ہے کافروں کی طرح کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہمارا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے متعلق اس کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی. اور ظاہر ہے دیکھیں جب شادی کا وقت قریب آتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شادی کا تیاری کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، بیڈ اور بستر اکٹھا اور جمع کرتے ہیں، اور کوئی گھر بنتا ہے تو اس کی تیاریاں کرتے ہیں، سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اس کی تیاریاں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنا بھولا ہے انسان کہ اس کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہا. ہر چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ بھائی ہر دن شادی کے وقت قریب آ گئے، اس کا وقت قریب آ گیا، گھر جانے کا وقت قریب آ گیا. جیسے جیسے وقت قریب ہوتا ہے آدمی اس چیز کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے تاکہ فجأتاً اچانک سڈنلی اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہ ہو جائے، یہ چیز گھٹ نہ جائے، یہ وہ نہ جائے، ایسا نہ ہو جائے، رسوائی اور ذلت نہ ہو جائے. ساری چیزیں پہلے سے سمیٹ کے رکھتا ہے، جو چیزیں جتنی زیادہ اہم ہوتی ہیں پہلے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کتنے زیادہ نقصان اور خسارے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے وقت، ہمارے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. ہم دن بدن اپنی موت سے، حساب اور کتاب سے، ممکن نکیر کے سوال سے، قبر کے اندر دیے جانے والے عذاب یا ثواب سے، ان تمام چیزوں سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر لمحہ قریب ہو رہے، ہر لمحہ قریب ہو رہے ہیں، لیکن اس کی تیاری کی فکر ہم بالکل نہیں کر رہے. یہ گویا کہ انسان یا مسلمان جو بھی، وہ اس طرف توجہ ہی اس کی نہیں ہے، اس بات کی طرف اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اسے مرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اللہ کے سامنے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے سامنے حساب و کتاب دیں گے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کو حساب دینا ہے، خالق کو حساب دینا ہے، مالک کو حساب دینا ہے، خبیر کو حساب دینا ہے، بصیر کو حساب دینا ہے، علیم کو حساب دینا ہے، لطیف کو حساب دینا ہے.
جس سے ایک بھی باریک سے باریک چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، جو ہمارے سر ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال کو جانتا ہے، ہمارے باطنی اعمال کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسے کو جانتا ہے، اس اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے۔ سوچے جس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، جو یعلم السر واخفى، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے آدمی کچھ بھی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ جو کچھ اس کی تیاری ہو رہی ہے صرف دنیا ہی کی تیاری ہو رہی ہے، دنیا میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کو اپنے سمیت اپنے خود بھی دنیا میں مشغول ہے، اپنی اولادوں کو دنیا میں مشغول کر رکھا ہے، اپنے خاندان والوں کو دنیا میں مشغول کر رکھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا میں مشغول ہے، یعنی سارے لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلق ہے، سب کے ساتھ صرف دنیا میں مشغول ہے، صرف دنیا کی فکر کر رہا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، صحابہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھا نجلس نزداد ایمان، آؤ بیٹھو ہم ایمان زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہماری گیدرنگ، ہماری میٹنگ، ہماری محفلیں، ہماری بس میں یہ جب اکٹھا اور جمع ہوتی ہیں، ہم اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں تو کسی پراپرٹی پہ بات کرتے ہیں، کسی گھر و مکان پہ بات کرتے ہیں، کبھی جاب پر بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ میں، ہر آدمی دیکھیے آپس میں بات چیت کرتے کرتے کتنا لوگ جانکار ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا جان جاتی ہے۔ امریکہ میں آگ لگ گئی تو 4 لوگ بیٹھے تو اسی آگ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں آگ لگ گئی، بجھائی جا رہی ہے، بجھائی نہیں جا رہی ہے، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے متعلق گفتگو کریں۔ اس آگ سے تو ہم بچ سکتے ہیں، بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ تو ہمارے لیے بنائی گئی، اس کے متعلق گفتگو نہیں ہوتی۔ یہاں دنیا میں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف دنیا کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ سنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، الا ان الدنیا قد ولت مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، اے لوگوں دنیا تو پیٹ پھیر کر کے جا رہی، دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ رہی، تم دنیا کا ساتھ چھوڑ رہے ہو، لمحہ لمحہ تم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہو، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت تمہارے بالکل سامنے جس کا تم ویلکم کرنے والے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا کے طلبگار بھی ہیں، دنیا کے بندے بھی ہیں اور آخرت کے بندے بھی، دنیا والے بھی اور آخرت والے بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بندے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کی طلب کرنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا دار مت بنو، دنیا والے مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ آج کا دن تو صرف عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل کا دن حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ آج صرف عمل کا دن، محنت کا دن ہے، مشقت کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، نیک اعمال کو اکٹھا اور جمع کرنے کا دن ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں کبھی بھی عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم چاہ کر کے بھی ایک مرتبہ الحمدللہ کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کو بڑھا نہیں پائیں گے۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں کر رکھا ہے صرف یہی ہمارے ساتھ ہوگا، یا وہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے جس کا سبب اور ذریعہ ہم بنے ہوئے ہوں گے، اس کے اجر و ثواب ہمیں کیا ہے، ملتے رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی یوں ہی گزر گیا اور اس نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی تو ظاہر ہے یہ شخص بڑی مصیبت میں آنے والا ہے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، الدنیا ثلاثۃ ایام، الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا کے 3 دن ہوتے ہیں۔ اما الامس فقد ذهب بما فيه، ایک دن جو گزرا ہوا پاسٹ وہ گزر گیا، جو کچھ تھا گزر گیا، ختم ہو گیا، اب اسے چاہ کر کے آپ واپس نہیں لا سکتے۔ آپ کی میری ایک ایج گزر گئی، ایک عمر گزر گئی، اگر ہم نے اس میں کوتاہیاں کی ہیں، کمیاں کی ہیں تو ظاہر ہے وہ دن واپس نہیں ملیں گے۔ رمضان ہماری زندگیوں کے کتنے رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 30، کسی کے یہاں 40، کسی کے 50، کسی کے اور زیادہ، کسی کے اور کم، لیکن جو کوتاہیاں اور کمیاں ہو گئی جو گزشتہ رمضانوں میں، وہ ہم اسے صحیح نہیں کر سکتے، وہ رمضان ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اما الامس فقد ذهب بما فيه،
جو گزرا ہوا کل ہے، گزشتہ کل ہے، وہ گزر گیا، جو کچھ اس میں اس کے ساتھ تھا سب گزر گیا۔ وَأَمَّا الْغَدُ فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، اور آنے والا جو کل ہے، آنے والا جو کل ہے، فیوچر ہے، مستقبل ہے، فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ مل سکے، یہ دن آپ کو کیا ہے، نہ مل سکے، یعنی یہ گزر گیا، اب اس کو واپس آپ نہیں لا سکتے۔ جو آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، ہو سکتا ملے، ہو سکتا نہ ملے۔ یہ رمضان ہے، ملا ہوا ہے، آئندہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے نہیں معلوم، فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، ہو سکتا نہ ملے اور ہو سکتا مل جائے، لیکن معلوم نہیں۔ جو گزر گیا وہ واپس نہیں لا سکتے، جو خیر اور بھلائی تھی گزر گئی، جو آنے والا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَكَ، اور آج کا اور ابھی کا دن یہ تمہارے لیے، فَعَمَلْ بِمَا فِيهِ، تو فوری طور پر اس میں عمل کرنا شروع کر دو۔ عقل مند انسان زندگی کے ہر لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس سے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جس سے ان کا جنرل نالج اچھا ہو، سیاست میں ان کی خوب پکڑ ہو جائے، کہاں حکومت بن رہی ہے کہاں گر رہی ہے اس کی فکر میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں، اور یہی گفتگو ہوتی ہے اور اسی گفتگو پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو کا مرکز و محور یہ نہیں ہوتا ہے کہ آخرت ہماری کیسے سمجھ جائے، بہتر ہو جائے۔ پورے اچھے لوگوں میں بھی کیا ہے، یہی طریقے رائج ہے۔ نمازی روزے دار لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا جائے نا تو صرف ان کے پاس بھی صرف دنیا کی گفتگو سے بات شروع ہوتی ہے اور دنیا ہی کی گفتگو سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عمر کا کوئی بھی بڑا پڑاؤ ہو گیا، 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے کہ میچور تو ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالغ تو ہو گئے، لیکن دین کے اعتبار سے آج بھی وہ نابالغ ہیں، دین کے اعتبار سے آج بھی وہ بچے ہی ہیں، کیونکہ ہماری میٹنگ، ہماری مجلس، ہماری بس یہ دین کی گفتگو سے خالی ہے، یہ آخرت کی گفتگو سے خالی ہے، یہ جنت و جہنم کے تذکرے سے خالی ہے۔ جس چیز کو سب سے زیادہ جاننا چاہیے کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جہنم کیا ہے، جہنم میں دیے جانے والے عذاب کیا ہیں، پل صراط کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، حساب کتاب کا طریقہ کیا ہے، 50,000 قیامت کا دن یہ کیسے گزرے گا، اللہ تعالیٰ حساب کب لے گا، کس حالت میں لوگ ہوں گے، یہ موضوع بحث ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہم کہیں بھی بیٹھے، کسی بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اس طرح کی گفتگو نہیں ہے۔ بتائیے، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے سال گزر گئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن ہمیں یہ بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہو پایا، ہم اسے آج بھی صحیح طریقے سے جان نہیں سکے۔ لیکن آپ دنیاوی معلومات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کتنے اعلیٰ اور اونچے درجے پر پہنچ چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جانتے ہیں۔ ایک ملک کو چلانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کتنے ایم ایل اے ہوتے ہیں، کتنے ایم پی ہوتے ہیں، کس میں کیا ہوتا ہے، ساری بات معلوم ہے، ساری بات معلوم ہے، کیونکہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پیٹ میں سیکھ کر کے آتے ہیں، اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے تو پوچھتے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کی طرح آنکھ ناک کان رکھنے والے، دل و دماغ رکھنے والے صحابہ کرام بھی تھے، وہ بھی بیٹھتے تھے، ان کے پاس بھی دنیا تھی، ان کے پاس بھی دنیا تھی، دنیا کی رنگینیاں تھی، بہت ساری نعمتیں تھیں ان کے پاس بھی، لیکن وہ جب بیٹھتے تھے تو اپنی آخرت کی یاد تازہ کرتے تھے، آخرت کے متعلق گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کو تیار کرتے تھے آخرت کے لیے۔ اور اگر کوئی آدمی دین میں زیادہ مشغول نہیں ہوتا تھا تو اس کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے، اس طریقے سے ایک بہترین نظام کی، بہترین سوسائٹی کی وہ داغ بیل ڈالتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس تو مرض ہے، بیماری ہے، اور وہ بیماری ہے دنیا کی، وہ بیماری ہے دنیا طلبی کی، شہرت کی، منصب کی، پیسوں کی، بس انہی چیزوں میں ہماری پوری عقلیں گھومتی رہتی ہیں، پوری ہماری قد و کاوش یہیں پر گھومتی رہتی ہے۔ کتنی چیزیں انسان بڑھا لیتا ہے، یوٹیلائز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے سوائے دین کے، ہر چیز بڑھ رہی ہے سوائے آخرت کی تیاری کی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اور انسان اس بات کی فکر نہیں کر رہا ہے کہ اس نے کیا تیاری قیامت کے دن کر رکھی ہے۔ اندازہ کریں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء یود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا۔ ہر قیامت کے دن انسان اپنے تمام چیزوں کو اپنے حاضر پائے گا،
جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی نیکیاں، سب اس کو پائے گا۔ ایک ایک چیز ریکارڈ کی گئی ہوگی، ایک ایک چیز لکھی گئی ہوں گی، اللہ کے فرشتوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہوگی۔ وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها حاضرا۔ قیامت کے دن انسان کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹی بڑی تمام چیزیں ریکارڈ کر رکھی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ریکارڈ نہیں کی گئی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر، نیکی بھلائی ہے تو وہ بھی، اور برائی ہے تو بھی، وہ ذرے کے برابر بھی ہے تو بھی پائیں گے۔ جس قوم کی نیکیاں تولی جائیں، جس قوم کی برائیاں تولی جائیں، بتائیے کیا وہ قوم کو حساب نہیں کرنا چاہیے کہ دن میں برائیاں کتنی ہوئی ہیں، نیکیاں کتنی ہوئی ہیں، کمیاں کتنی ہوئی ہیں، کتنے فرائض پر ہم نے عمل کیا ہے، کتنی سنتیں چھوٹی ہیں، کتنے حرام کام کا ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کی فکر نہ ہو تو بتائیں کیسے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے، کیسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، نمازوں میں سستی کیوں ہوئی، روزوں میں غفلت کیوں ہوئی، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی، قرآن کو سمجھے کیوں نہیں، تو بتائیے اگر اس طرح کا عذاب، اس طرح کے سوالات اللہ سے ہم سے کر لے تو ہمارا کیا بنے گا اس وقت۔ ایک تو بات آپ جانتے ہیں کہ حساب اللہ تعالیٰ خود لینے والا ہے، کسی دوسرے کے ہینڈ اوور اللہ نہیں کرے، کسی دوسرے کے ہینڈ اوور نہیں کرے، پورے حساب کا ذمہ اللہ رب العالمین کے پاس، وہ ایک ایک سے حساب لینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں یہ بتایا بھی ہے کہ ہم تنہا پیدا کرتے ہیں، اکیلے پیدا ہوتے ہو، اکیلے مرتے ہو، اکیلے دفن کیے جاتے ہو، قیامت کے دن اکیلے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم سب سے زیادہ تمہیں اپنی فکر کرنی، دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ ہم نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے، تنہا تمہیں اٹھانے والے ہیں، تنہا تمہارا حساب اور کتاب لینے والے ہیں، کوئی بھی آگے پیچھے لگا نہیں ہوگا۔ اللہ حساب لے گا تو یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی آ کے کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، ایسا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین خود حساب لینے والا۔ اور حساب لینے میں اپنے اعمال کی طرف توجہ ڈالیے، کمیوں کو دیکھیے، کمیوں کو دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کیا ہمارے اعمال اس انداز میں ہیں، ہماری برائیاں اس درجے کی ہیں، فرائض میں کوتاہی اس درجے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں اور کیسے سے سوال کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ سوال ہو گیا کیوں اور کیسے کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من نوقش عذب، جس سے مناقشہ کر لیا گیا، جس سے کیوں اور کیسے کہہ لیا گیا، جس سے ڈیبیٹ اللہ تعالیٰ نے کر لیا، تو پھر اسے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، اس کا عذاب یقینی ہو گیا۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ اولادیں کام آئیں گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے، جو دل شرک کی گندگیوں سے، گناہ کے کاموں سے، بدعت و خرافات سے، کینہ اور بغض سے، حسد سے، ان چیزوں سے پاک ہوگا، یہی وہ دل ہوگا جو قیامت کے دن سرخرو ہوگا اور اللہ رب العالمین کیا اس کی پذیرائی کی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ریاض میں آپ رہتے ہیں، اکثر لوگ ریاض میں ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ بغیر اے سی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی۔ اگر آپ کو سخت دھوپ میں چلنا ہو، گاڑی سے آپ چل رہے ہو اور اے سی لگی ہوئی ہو اور آپ بند رکھے ہو اس کو، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ کس قدر خطرناک قسم کی گرمی ہے۔ ذرا ان تمام چیزوں سے قیامت کی گرمی کا بھی احساس کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تو آپ بتاتے ہیں کہ اتنی ڈگری ہے، اتنی ڈگری ہے، وہاں اتنی ڈگری ہے، کبھی یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کی ڈگری کتنی ہوگی، وہاں کا معاملہ کیا ہوگا۔ آج کروڑوں میل دور سورج ہے، کروڑوں میل دور ہے سورج، جو سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن جو بیان کرتے ہیں وہ اس حساب سے کروڑوں میل دور سورج ہے۔ تو گرمی کی یہ شدت ہوتی ہے کہ مئی جون کے مہینے میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ چپل اتار کر کے آدمی کھڑا ہو جائے دھوپ کے اندر کچھ گھنٹے، تو اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، سورج انسان سے اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا
گویا کہ انسان میں اور سورج میں صرف میل کا فاصلہ رہ جائے. آدمی نگاہ اٹھائے آسمان کی طرف تو سورج اس کے سر پہ سوار رہے. اس طرح کا معاملہ ہوگا. اور لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ. انسان اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے سے سرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. فَمِنْهُم مَّن يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے جسم سے جو نکل رہے ہوں گے اس سے ٹکنا ڈھکا ہوا ہوگا. وَمِنْهُم مَّن يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. کسی کو گھٹنے تک ہوں گے، کسی کے ہاں جو ہے ناف تک ہوں گے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے وَمِنْهُم مَّن يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مکمل جو ہے یہاں تک یہ منہ تک کیا ہے پسینے میں، اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کیونکہ کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، کوئی سے ہوا پانی کا ہوا کا کوئی انتظام نہیں، کہیں کوئی ایسی نہیں لگی، کوئی کچھ بھی نہیں لگا ہوا. یہ ساری تکلیفیں اور شدتیں اس اعتبار سے ہوں گی کہ آپ دنیا میں کس اسپیڈ سے آپ دین پر چلنے والے رہے ہیں. کیا دین آپ کی اولین ترجیح میں داخل تھا یا نہیں تھا، یا صرف آپ نام کے مسلمان تھے، یا اسی طریقے سے بس کسی طریقے سے دیندار لوگوں میں ظاہری طور پہ آپ کا شمار ہوتا رہے. یہ تھا، یہ کیا تھا، ظاہر ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے. لیکن یہ تو صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں ہو جن کو ٹکنے تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہو، گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو، یا اسی طریقے سے منہ تک پورا پسینہ ہی پسینہ، پورا جسم پسینے میں ہو، اور وہ بھی کھولتا ہوا پسینہ. کیسا پسینہ؟ کھولتا ہوا پسینہ. کیونکہ سورج تو اتنا قریب ہو گیا ہے اور انسان کے پاس بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل نیکڈ ہے، ننگا بھی ہے. یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو بالکل ننگے پیر ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے. امیر ہو، غریب ہو، کنگ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب ننگے پیر ہوں گے. عراۃن کپڑے کے بغیر ہوں گے، بالکل نیکڈ ہوں گے. غرلا اسی طریقے سے بغیر ختنے کیے ہوئے ہوں گے. اس طریقے سے لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا بالکل نیکڈ، بغیر جوتے چپل کے، بغیر ختنے کے. قیامت کے دن یوں ہی ایسے ہی اٹھایا جائے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ مرد اور سارے لوگوں کو ایسے اٹھایا جائے گا تو سوال کیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اللہ کے پیغمبر یہ جو ایک ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن بالکل نکڑ اور ننگے ہوں گے، بغیر چپل کے ہوں گے، کیا عورتیں اور مرد دونوں ایک ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یعنی عورتیں بھی نکڑ ہیں، مرد بھی بالکل نکڑ ہیں، بالکل ننگے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. قال صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے. بغل میں بیوی کھڑی ہے لیکن کوئی اس کی طرف بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر آدمی اپنے معاملے میں فکر مند ہوگا جس نے اس کو ساری دنیا سے بے نیاز کر رکھا ہوگا. بلکہ قرآن کا جو بیان ہے، قرآن کے جو ارشادات ہیں، آج انسان کیا ہے، بیوی بچوں کی خاطر نمازوں روزوں صاحب ہر آدمی کو لیے کیا ہے، بس اصل یہ ہے کہ بچے خوش رہیں، بیویاں خوش رہیں، دوست احباب خوش رہیں، گھر والے خوش رہیں. اللہ کتنا بھی ناراض ہو رہا ہو اس کی پرواہ نہیں، بس ہمارے گھر والے، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے مینیجر، ہمارے باس، بس یہ لوگ خوش رہیں. آج انسان مسلم شخص کی کا زندگی کا مقصد کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنا، بس چاہے وہ اچھا ہو یا غلط ہو. اور ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا یہ امپاسبل عمل ہے، ناممکن عمل ہے. رضا الناس غایۃ لا تدرکہ. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا یہ ایسا عمل ہے جو کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من التمس رضا اللہ بسخط الناس. جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، رضی اللہ ورضی الناس، تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں.
اور جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرتا ہے، یعنی لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ داڑھی رکھا جائے، لوگوں کو پسند نہیں کہ پینٹ پاجامہ ٹکنے سے اوپر پہنا جائے، لوگوں کو پسند نہیں کہ دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، لوگوں کو یہ پسند نہیں، لوگوں کو وہ پسند نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو ہے کہیں گے کہ بیکورڈ ہے، یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس طریقے سے لوگ کیا سمجھے، لوگوں کے ساتھ ایک لوگوں کے برابری میں آنے کے لیے، لیول میں آنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے لیے کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی ناخوش ہو جاتا ہے۔ کہیں کا نہیں ہوتا ہے جو دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا اللہ کو ناراض کر کے، وہ کہیں کا نہیں ہوتا، نہ اسے دنیا مل پاتی ہے نہ اسے آخرت مل پاتی۔ ایک بھی بندہ آپ بتائیے، ایک بھی بندہ بتائیے آپ، لیکن جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج آپ نہیں جانتے ہیں کہ امام مالک کو مارنے والا کون ہے؟ امام مالک کا نام آپ جانتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو 3 بادشاہوں نے مارا، کس نے مارا ان کا نام و وجود بھی نہیں ہے، لیکن آج بھی امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ دوسرے ائمہ امام مالک کو، امام شافعی کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں کو دیکھیں، کس بادشاہ نے امام حنیفہ کو جیل میں ڈالا، جیل میں ان کی وفات ہوئی، اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج بھی کیا ہے، لوگوں کے درمیان موجود۔ تو اس طریقے سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کیا جائے؟ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کیا جائے، اپنے جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا جائے۔ یہ جب تک انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کی فکر نہیں کرے گا، یقینی طور پر بہت زیادہ نقصان اور خسارے میں زندگی گزارے گا۔ قرآن کو پڑھتے رہا کیجیے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، بہت ضروری چیز ہے۔ آپ کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ کھل جائے گی، اور آپ حقیقی نگاہوں سے دیکھیں گے دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ آج آپ کے عقلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں، آپ کی آنکھوں پر پٹیاں لگا دی گئی ہیں، آپ قیامت کے دن کو بھول کر کے دنیا کے آرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ آخرت اور جنت کو بھول کر کے آپ کو دنیا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جس دنیا کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک ادنا شخص کو جو جگہ اور مقام دیا جائے گا وہ ایک دنیا اور اس کے برابر 10 اور دنیا دی جائے گی۔ اتنا بڑا اسپیس، اتنی بڑی جگہ دی جائے گی ایک ایک شخص کو، ایک ایک جنتی کو۔ نعمتوں کا وہ تصور جو آپ خیال بھی نہیں کر سکتے، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی چیزیں ملیں گی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے سنا نہیں ہوگا اور دل میں اس کا خیال نہیں۔ اس طرح کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، اس طرح کی نعمتیں آپ کو ملیں گی جو دنیا میں اس طرح کی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج آدمی کیا دیکھتا ہے، اب دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی، اصل چیز اس کی نگاہ میں نہیں۔ آپ صحابہ کے ہاتھ دیکھیں گے کہ کتنا جنت کا تصور تھا، یہاں تک کہتے تھے بدر وغیرہ کے موقع پر کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے جلدی سے میری دنیا سے میرا تعلق ختم ہو اور میں اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ یعنی اس طریقے سے فکر ہوتی تھی، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہمارا پورا نظریہ، ہماری پوری محنت، ہماری جدوجہد، ہمارا دوڑ دھوپ سب کچھ دنیا کے خاطر ہے۔ دنیا نے ہم کو تھکا رکھا ہے، دنیا میں ہم تھکے ہوئے، صرف دنیا کمانے میں تھکے ہوئے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آدمی عبادت کر کے تھکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ دوسرے کام سے فارغ ہو جائے تو عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکائیں۔ آج ہم میں سے کتنے جو عبادت میں تھکے ہوئے؟ کون ہے جو قیام اللیل میں تھک کر آیا ہوا ہے؟ کون ہے جو تراویح کی نماز میں تھک کر آیا ہوا ہے؟ کون ہے جو قرآن پڑھ کے تھک رہا ہے؟ ہم کو دنیا نے تھکا رکھا ہے، دنیاوی کام نے ہم کو تھکا رکھا ہے، دنیاوی محنتوں نے ہم کو تھکا رکھا ہے، دنیا کی تگودوں اور بھاگ دوڑ نے ہم کو تھکا رکھا ہے۔
کون ہے جو قرآن پڑھ کے تھک رہا ہے؟ کون ہے جو دین کی تبلیغ کر کے تھک رہا ہے؟ کون ہے جو دینی مجلس میں بیٹھ کر کے تھک رہا ہے؟ نہیں، یہ سب تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. یہی جو تراویح کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، صحابہ کیسے پڑھتے؟ کننا نعتمد علی الیسی، ہم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے تراویح کی کہ ہمیں ڈنڈوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، اس پر ٹیک لگاتے تھے، قیام لمبا ہو، قرآن زیادہ سے زیادہ سنا جائے. اور کب نکلتے تھے؟ سحر کے وقت نکلتے تھے. ہم نکلے آدھے گھنٹے میں ہماری تراویح کی نماز ہو گئی، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو توفیق نہیں مل پاتی. ہمارا ہم قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، توجہ کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں اگر ہم ان چیزوں پر نظر نہ دوڑائیں، محاسبہ نہ کر سکے، تو پھر یہ کب ہو سکے گا؟ اسی لیے جو پچھلا جو درس تھا اعتکاف کے متعلق، جس بھائی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس بہن کو اللہ توفیق دے، وہ ضرور اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ اعتکاف ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، ایک بہترین جگہ ہے نفس کے محاسبہ کرنے کی، تاکہ وہاں پہنچے آپ حساب کریں، حساب کرتے رہا کریں. خود کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، تمام لوگوں کو یہ تصور ڈالیں کہ ہم حساب رکھنے والی قوم ہیں، ہم کو حساب دینا ہے. اگر دنیا میں اپنا حساب نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم حساب کیا ہے نہیں دے پائیں گے. اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں. یہ ہمارا ہدف ہو، ہمارا گول ہو، ہمارا مقصد ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ گول ہو، یہ مقصد ہو. دنیا تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، دنیا تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے. واللہ اگر آپ فوت بھی ہو گئے نا، آپ کے بچے یتیم ہو گئے، تب بھی ان کو دنیا اللہ دے گا. وہ جیئیں گے، کھائیں گے، بڑے ہوں گے، کمائیں گے، سب کریں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، آپ کی اولادوں کا بھی نقصان ہے. دنیا تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے، دنیا کوئی بھی دیتا ہے بھائی. کسی کا بچہ یتیم ہے، گھر والے نہیں ہیں، کوئی آیا صدقہ دے دیا، کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی زکات دے دیا. لیکن دین آپ دیں گے، آپ اس کے باپ ہیں، آپ اس کی ماں ہیں، آپ دیں گے دین. آخرت کا کانسیپٹ اور تصور آپ پیدا کریں گے. اگر اس نہج پر ہم گھر والوں کی تربیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. وگرنہ قرآن نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کی کچھ کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. اتنے قریبی رشتے دار قیامت کے دن ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اور سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کام آنا تو دور کی بات ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کام آنا تو دور ہے، اس دن تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگی. ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. اب لگا یہ فرّ یفر کے الفاظ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے المعارج کے اندر، سورۃ المعارج کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ. پڑھیں ان آیات کو. اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن مجرموں کو جہنم دکھائی جائے گی، ہر مجرم کیا کہے گا؟ یود المجرم، مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، ڈونیشن میں دے دے. کس کو؟ اپنی اولادوں کو. یعنی جس دن مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد کو دے کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے. یہ سب اللہ سے کہے گا اللہ میری اولادیں ہیں، ان کو تو عذاب دے دے، مجھ کو جہنم سے بچا لے، مجھ کو عذاب سے بچا لے. یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو تو عذاب دے دے، مجھے عذاب سے بچا لے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، جتنے لوگوں کو تو نے پیدا کیا ہے سب کو تو عذاب دے کر کے مجھے عذاب سے بچا لے. اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، آدمی کو ہوش و حواس نہیں ہوگا. قیامت کے دن کوئی آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں لگے گا کہ سارے لوگ نشے میں ہیں، کوئی نشے میں نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. ذرا تصور کریں، یہ ساری چیزوں سے ہم کو گزرنا ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم مبرہ ہیں، ہم بری ہیں، ہم پر یہ وقت نہیں آنے والا. ہر چیز سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے. عقل مند انسان تو ہے جو اسی کی تیاری کرتا ہے جس سے وہ گزرنا ہے. دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا تو ایک جو ہے ایک ٹیمپریری ٹھکانہ ہے. یہ ہماری رہنے کی جگہ نہیں، یہ دار القرار نہیں، یہ دار القرار نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا. آ گئے تو ہمیشہ یہاں رہنا. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آئے کسی بھی ایک جگہ کے بارے میں؟ یہ تو ایسی زندگی ہے، یہ ایسی دنیا ہے کہ کب اس کا ساتھ چھوٹ جائے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. ایک لمحہ بھی ہمیں معلوم نہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کی بھی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے بھی ہمارے جو ہے رہیں گے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اپنے ہی درمیان سے کتنے لوگ ختم ہو گئے، اپنے ہی درمیان سے کتنے لوگ چلے گئے. کتنے بھائی پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، اس سال نہیں رہ گئے، وہ بھی اچانک چلے گئے. احساس نہیں تھا کہ وہ آئندہ سال ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے کوئی اور ہم میں سے کم ہو جائے. ان چیزوں سے عبرت حاصل کیجیے، نصیحت حاصل کیجیے. لوگوں کے درمیان جب بیٹھیے، کم سے کم وہ حضرات جن کو اللہ نے تھوڑا دین کی سوجھ بوجھ دی ہے، وہ لوگوں کے درمیان جب بیٹھیں، کچھ دینی بات کریں، کچھ چیزوں پر ابھاریں. دنیا داری تو ویسے بھی تمام جگہ، پوری جگہ تو دنیا ہی پھیلی ہوئی ہے. صرف دنیا کی گفتگو ہے، صرف دنیا کی بات ہے. چند لوگ جو دیندار قسم کے ہیں، انہیں تو کم سے کم یہ چاہیے کہ جب اس طرح کی محفل کا حصہ بنے، اس طرح کے بزم میں بیٹھیں تو کچھ دین کی بات کریں. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہر جگہ آپ دین کی اسی طرح بات کرتے رہتے ہیں. ارے مطلب کچھ لوگ اس لیے بور ہوتے ہیں. دنیا کی بات زندگی بھر کریں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے بھائی ہر جگہ دنیا کی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن دین کی باتوں میں کیا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہر دم کچھ لوگ تو بھاگتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے مخصوص ہیں جہاں بیٹھو تو وہ دین کی بات شروع کر دیتے ہیں، مسئلے مسائل دین کے چھیڑ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اتنا بھاگتے رہتے ہیں. اور وہی لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں. دنیا کی باتوں سے بوریت نہیں ہوتی ہے، اس سے نہیں اکتاتے ہیں، اس سے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں دیکھیے کتنا بور ہو جاتے ہیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. بار بار یہی بات اور گفتگو کی جا رہی ہے. ایسا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیحات میں ہمارے دین نہیں ہے، ترجیحات میں ہماری جنت نہیں ہے، ترجیحات میں ہماری آخرت کی فکر نہیں ہے. یہ سب کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پورا وجود، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، اللہ سب کی اصلاح کی ضرورت ہے. سب غلط جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں، سب اپنے مقصد کے سے دور استعمال کیے جا رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں، نہ ہاتھ جنت والا عمل کر رہا ہے، نہ پیر جنت کی طرف چل رہا ہے، نہ زبان جنت والی بات کر رہی ہے، نہ آنکھیں جنت والی چیزیں دیکھ رہی ہیں، نہ کان جنت والی چیزیں سن رہے ہیں. سارے کے سارے وہ جہنم والے اعمال کی طرف مشغول اور منمک ہیں اور دنیا دار بنے ہوئے. ہاتھ بھی دنیا دار ہے، کان بھی دنیا دار ہے، ناکیں بھی دنیا دار ہے، زبان بھی دنیا دار ہے، پیر بھی دنیا دار ہے، سب دنیا دار ہے. جسم کا پرجا اور حصہ سب میں دنیا بھری ہوئی ہے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، ہماری بن یاسر کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کا وجود، اس کا گوشت پوست سب ایمان سے بھرا ہوا ہے، سب میں ایمان ہے، کہیں سے کاٹیں گے تو ایمان نکلے گا. آج ہمارا پورا وجود، ہمارے جسم کے خون کا سرکولیشن، اس کی دوڑ دھوپ، سب میں دنیا مکس ہوئی ہے، سب میں صرف دنیا ہے. کہیں بھی آخرت نہیں ہے، کہیں بھی جنت نہیں، کہیں بھی جہنم نہیں. پورے حصے، پورا ہمارا وجود سب دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، سب دنیا میں مست و مگن ہے. کوئی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو آج آخرت کی طرف بھاگ رہا ہو، جنت کی فکر کر رہا ہو، جنت کے لیے دوڑ لگا رہا ہو. سب کی دوڑیں کیا ہے؟ ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں تو دنیا کی خاطر، پیر بھی استعمال ہو رہے ہیں تو دنیا کی خاطر، زبان بھی استعمال ہوئی دنیا کی خاطر، آنکھیں بھی استعمال ہوئی دنیا کی چیزوں کے لیے، دل بھی استعمال ہو رہا ہے تو صرف دنیا کی چیزوں کی فکر کر رہا ہے. ایسے میں ہمارا معاملہ قیامت کے دن کتنا مشکل ہونے والا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. موقع ہے. عقل مند انسان وہی ہے جو کل کی تیاری کرتا ہے، فیوچر دیکھتا ہے، مستقبل کی فکر کرتا ہے. اور ہمارے دین کے اندر مستقبل مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، فیوچر مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے سب ہمارا کیا ہے؟ سب ہمارا پریزنٹ ہے. ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل یہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے کیا کر رکھا ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. تیاری ہمیں قیامت کے لیے کرنی ہے، تیاری ہمیں قیامت کے لیے کرنی ہے، نیکیاں قیامت کے لیے اکٹھا اور جمع کرنی ہے. اس کی طرف ہمیں فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے بغیر کسی ترتیب کے آپ کے سامنے ذکر کی گئی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور دیگر بھائیوں کے لیے اس میں فائدے کا کوئی راستہ نکل آئے. بہرحال
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے فکر اور خیال کی اصلاح فرمائے، ہمیں دیندار بنائے، دینی خیال اور فکر رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بے وجہ مشغول ہونے سے بچائے، اور ہمارے اور آپ کے اوقات کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خاطر اپنی عبادت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، اپنے دین کی طرف موڑ دے، اور اس پر ثابت قدم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے فضل سے یہ مختصر جو درس تھا، مختصر یہ ظاہر ہے اور غیر مرتب انداز میں وہ مکمل ہوا۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جائے۔ شیخ، انسان جب توبہ کرتا تو سچی توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں سے وہ گناہ ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ جی جی، تو کیا اب یہ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے، کیونکہ توبہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنا کسی بھی گناہ سے کیا ہے؟ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ جیسے اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اسلام کے خلاف رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے، لیکن نہ دنیا میں ان سے کچھ پوچھا گیا اور نہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح توبہ کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ پر، ان گناہوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کیا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اب سوال بھی نہیں ہوگا۔ اوکے، اگر حقوق العباد میں سے رہا تو وہ شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے نا سر؟ اگر کسی بھی گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، کیونکہ یہ یہاں تک کہ اسی لیے دیکھا آپ نے، اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ شہید آدمی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ سوائے کیا ہے؟ قرض کے۔ قرض کس سے متعلق چیز ہے؟ لوگوں کے حقوق سے متعلق چیز ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ 6 گھنٹے کے اندر اگر معافی مانگ لے اللہ سے تو کیا کتاب میں لکھا نہیں جائے گا؟ نہیں معلوم مجھ کو، اس بارے میں اصل میں موقع بھی نہیں مل پایا کہ میں اس کو دیکھوں۔ اس سے پہلے اسی طرح کا سوال آیا ہوا تھا کہ کیا جب بندہ برائیاں کرتا ہے تو اس کو کتنے گھنٹے تک لکھا نہیں جاتا؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، بس اس روایت کی تحقیق میرے پاس نہیں کہ وہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی کل مجھ کو یاد دلائے تو کل کے درس میں انشاءاللہ اس سوال کو حل کر لیں گے کہ کیا اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو کچھ وقت تک اس گناہ کو لکھا نہیں جاتا ہے، یا لکھا جاتا ہے، فوری طور پہ لکھ لیا جاتا ہے لیکن توبہ کرنے کی وجہ سے مٹا دیا جاتا ہے؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ گھنٹے تک لکھا نہیں جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ رب العالمین اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے گفتگو آ جائے گی۔ جی، اور کیا سوال تھا؟ جی شیخ، میرا اور اس کا ایک کنٹینیو سوال تھا شیخ، اسی کے برعکس اگر کوئی آدمی کے نیک اعمال رہتے تو گناہ کرتا تو کیا گناہوں کی وجہ سے اس کے نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، کیا ہو دیکھیے، سکتا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، جیسے شرک اکبر۔ جیسے شرک اکبر، اگر کوئی آدمی
شرک کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ کے ساری نیکیاں کیا ہے؟ ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو ان کے سارے اعمال جو وہ کرتے تھے سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ لوگوں نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے رکھی اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو شرک کے ارتکاب سے پچھلے ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. یہ ایک چیز ہے. ایک دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریا ہے. ریا بھی شرک کی ایک قسم ہے، لیکن اس سے سارے گناہ برباد نہیں ہوتے ہیں، ساری نیکیاں برباد نہیں ہوتی ہیں. جیسے نماز میں اس نے ریا کیا تو نماز برباد ہو گئی، حج میں اس نے دکھاوا کیا اس کا حج برباد ہو گیا، اس کا حج برباد ہو گیا. کسی کے ساتھ اس نے احسان کیا بعد میں اسے جتلا دیا، وہ ساری نیکی برباد ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بعض اعمال ایسے ہیں جو پورے عمل کو برباد کر دیتے ہیں، بعض اعمال وہ ہیں جو بعض نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس سے بھی اس کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے مومنو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور ایسے گفتگو نہ کرو اللہ کے پیغمبر سے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چل سکے، احساس بھی نہ ہو سکے. تو یہ بھی ایک خطرناک معاملہ ہے. اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ محفوظ رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت دیدہ دلیری کے ساتھ، دانستہ طور پر، شعور کے ساتھ، یہ جو ہے انسان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سے شرک اکبر یہ یقینی طور پر سارے گناہوں کو خراب، سارے نیکیوں کو خراب کر دیتا ہے. بعض گناہ وہ ہیں جو شرک والے جس میں ریا ہے، دکھاوا ہے، تو جس عمل کے اندر دکھاوا وہ خراب ہو جائے گا. احسان وغیرہ ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کیا، جتلا دینے سے وہ خراب ہو جائے گا، تکلیف پہنچا دینے سے خراب ہو جائے گا. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مخالفت ہو اور شعور کے ساتھ ہو، جان بوجھ کر کے ہو، تو اس سے سارے اعمال انسان کے برباد ہو سکتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق سے ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم خرابیوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. بہت ساری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمول میں تھی وہ ہم کبھی کبھی نہیں پڑھتے ہیں. جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ کر دینا، کجی نہ پیدا کر دینا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اس طریقے سے دعائیں جو ہیں جس میں ثابت قدمی ہو، اسلام پر مضبوطی سے ڈٹا اور جمع رہنا ہو، کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اتنا آسان معاملہ نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. اگر آدمی کو فکر نہیں ہوگی تو وہ بچ نہیں پائے گا ان چیزوں سے. وہی بچ پائیں گے جو فکر کرنے والے ہیں اور پھونک پھونک کر کے قدم رکھنے والے ہوں، ناپ تول کر کے بولنے والے ہوں اور سوجھ بوجھ کے ساتھ وہ ہر عمل انجام دینے والے ہوں. وگرنہ بہت سارے لوگوں کی نیکیاں دنیا میں ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہو پاتا اور قیامت کے دن وہ صرف نقصان اور خسارے میں ہوں گے. شک اگر انسان توبہ بار بار کرے اور پھر وہ گناہ کرتا ہے، کیا ہے یہ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو توبہ والی ٹاپک ذکر کی گئی تھی
کہ جب آپ کوئی بڑا گناہ آپ سے ہوا ہے، بڑا گناہ، مثال کے طور پر چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے آپ نے توبہ کیا. توبہ کرتے وقت جو شروط پائی جاتی ہیں نا، توبہ کی جو کنڈیشنز ہیں کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس پر گلٹی فیل کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. ہاں، اس طریقے سے اگر آپ اس موقع پر یہ توبہ کر لے جاتے ہیں اس انداز سے، تو انشاءاللہ وہ توبہ قابل قبول ہے. اگر پھر وہ گناہ آپ سے کبھی سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، اگر سرزد ہو جائے تو پھر آپ ویسے ہی توبہ کر لیجئے، سچی توبہ کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ آپ کریں. سچی توبہ کرنے کے بعد بھی کیا گناہ سرزد ہو سکتا ہے. ایک صحابی ہیں، تو ایک مرتبہ ان کو کوڑے لگائے گئے، سزا دی گئی شراب پینے پر. ٹھیک ہے، شراب پینے پر ان کو سزا دی گئی، 40 کوڑے لگائے گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے شراب پی لی، پھر کوڑے لگائے گئے. تیسری مرتبہ جب ان کو لایا گیا تو بعض صحابہ نے ان کے متعلق برا بھلا کہہ دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ یہ شخص کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو بسا اوقات کیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے سچی توبہ کر لیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر اس کو توبہ کرنا چاہیے. لیکن توبہ کرتے وقت یہ خیال دل میں آئے کہ نہیں پھر کروں گا اس کو، تو گویا کہ وہ توبہ کی کنڈیشن نہیں پائی جا رہی ہے. لیکن سچی توبہ کر لینے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اس گناہ میں ملوث ہو جائے، ہو سکتا ہے، یہ یقینی طور پہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آسان لفظوں میں، کسی کا کسی سے انلیگل افیئر اور تعلق ہے، جب اس کو احساس ہوا اس نے سچی توبہ کر لی اور واقعی سچی توبہ کر لی. لیکن کبھی پھر کیا ہوا کہ دونوں کسی موڑ پر مل گئے تو پھر سے غلط کام ہو گیا. لیکن جس وقت اس نے توبہ کیا تھا بالکل سچی توبہ کی تھی، اب پھر اس سے یہ خطا اور غلطی ہوگی، تب اس وقت بھی کیا ہے، اب وہ سچی توبہ کرے جو کنڈیشن ہے توبہ کی، انشاءاللہ رب العالمین اس کو معافی ملنے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے نہیں تکتا، انسان توبہ کرنے سے تک جاتا ہے. تو اگر کوئی انسان توبہ بار بار کرے اور پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، یعنی یاد رہے کہ اسی کنڈیشن کے ساتھ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. یہ بڑے بڑے گناہ کی بات ہو رہی ہے، باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ نماز روزے وغیرہ کے ذریعے سے معاف ہوتے رہتے ہیں. جی شیخ، یہ جو میں نے مسئلہ پوچھا تھا توبہ کا، چھوٹی چھوٹی جیسے مثلاً کسی دوست نے توبہ کر لیا کہ نہیں اب سگریٹ میں نہیں پیوں گا، بات کرنے پہ توبہ کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد سے پھر کر لیا، پھر توبہ کرتا ہے. اسی طرح جیسے سگریٹ پینا یہ بھی ممنوع ہے، تو لوگ توبہ کر دیتے ہیں کہ نہیں، جی جی توبہ کر دیتے ہیں آج کے بعد میں نہیں پیوں گا کبھی، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ پھر کبھی کبھی پیتے ہوئے رک جاتا ہے، پھر اگر دیکھے گا بولے نہیں ہم توبہ کر دیتے ہیں. تو ایسا اس کے کیا ہے، وہ تو گناہ میں شامل ہوگا یا پھر اس کی معاف ہو جائے گی؟ جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ چھوٹی موٹی گناہ، یعنی کہ ایسا جیسے مووی دیکھنے چلا گیا کوئی اپنے دوست سرکل میں، تو اس کو سمجھایا گیا وہ مان گیا، نہیں گیا، پھر 5-6 مہینے کے بعد کبھی ایک آدھ بار چلا گیا وہ، تو یہ سب چیز تو بڑی دن پھر توبہ کر لیتا ہے. لیکن عام طور سے ہوتا کیا، دیکھیے جب آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، جی جی تو بہت حد تک وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے. ہاں الحمدللہ بچ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار پھر سے دوہرا لیتا ہے. ہاں تو وہی اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کبھی پھر دوبارہ ہو جائے تو پھر اس کو سچی توبہ کر لینی چاہیے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں. تو بالکل ہو جاتا ہے، اس میں انکار نہیں ہے. میں نے مثال اس لیے صحابہ رسول کی پیش کی تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور انسان سے غلطی ہوتی ہے. یہ بڑی غلطی نہیں کہ انسان سے غلطی ہو جائے،
بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد شرمندہ نہ ہو، اس پہ گلٹی نہ فیل کرے، توبہ نہ کرے، یہ بڑی غلطی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے؟ کوئی ایک گناہ ایسا بتائیے جس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہ ہو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ بس یہی ہے۔ اتنے کیسے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا، بے شک بے شک۔ اتنے لوگ ایسے رہے کہ آپ وہ جو بدکار خاتون تھیں جو صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، کچھ نہیں۔ اس لیے کسی کو گناہ کرتا ہوا اگر آدمی دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہنا ارے یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ ویسے بہت سارے لوگ نہیں، اسی وقت مان لیا توبہ کر لیتا کہ نہیں آئندہ غلطی ہوگی، آپ نہیں ایسے اس کے بہکاوے میں آ گئے ہم، تو پھر چھوڑ بھی دیتا ہے۔ وہی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، وہ گناہ سے بچے گا۔ اگر توبہ ہی میں پہلے ہی سے وہ ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن پیوں گا، ہے نا، وہ تو اس کا دل کا معاملہ ہے، توبہ ہی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جی جی چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہ اسی کے سوال سے اور ایک کلاس سوال ہے۔ جی جی شیخ ایسے لوگ جیسے اب سگریٹ پینا تو گناہ ہے لیکن لوگوں کو گواہ بناتے شیخ، ایسے گناہ جس پہ لوگ گواہ رہے۔ ارے کیا سوال آپ نے کر لیا۔ صحیح ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، چھپ کر کے کر لیتا ہے، یعنی لوگوں کو گواہ نہیں بناتا ہے۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جس پہ وہ لوگوں کو گواہ بنا لیتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں معاملہ ان لوگوں کا جو بالکل اعلانیہ اور جہری طور پر گناہ کرنے والے ہیں، وہ زیادہ نقصان اور خسارے میں۔ ایک روایت ہے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل الناس معافی الا المجاہرین، اس طریقے سے ایک روایت ہے، ہاں کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو گناہ کرنے والے ہیں میری امت کے ان سارے لوگوں کو کیا ہے؟ معاف کر دیا جائے گا، سوائے مجاہرین کے، یعنی ان لوگوں کے جو اعلانیہ طور پر جہری طور پر گناہ کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان گناہوں کو جو کھلم کھلا لوگ کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، اور کھلم کھلا گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ صبح ہو کر کے لوگوں میں بیان کر دے اور لوگوں سے کہے فلان عملت البارحہ کذا و کذا، فلاں رات میں نے ایسا ایسے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبکہ اس کے گناہوں کو چھپا رکھا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر گناہ کریں، جیسے سگریٹ نوشی لوگوں کے سامنے، بہت سارے لوگ پیتے ہیں لیکن جان نہیں پائے لوگ کہ سگریٹ پیتے ہیں، 30 سالوں سے پی رہے ہیں لیکن نہیں کوئی جان پاتا ہے کیوں پی رہے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسری کہ آدمی لوگوں کے سامنے، بڑے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی پیتے رہتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کو جو اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا کبھی اس کا ذکر کسی سے مت کیجیے، کبھی مت کیجیے۔ بہت سارے لوگ جیسے مان لیتے ہیں شراب پیے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، اب آپ کسی سے ذکر مت کیجیے، اس سے زنا کیا ہے کسی سے بھی آپ ذکر مت کیجیے۔ لیکن انسان کیا ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا اور ہر کسی سے وہ ان چیزوں کو ذکر کر کے اس پر گواہ بنا لے جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اولاً تو گناہ سے بچنا ہے، دوسرے اگر گناہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے تو آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہوں پر گواہ مت بنائیے، گناہوں پر گواہ مت بنائیے۔
یہ روایت جو میں نے ذکر کی ہے صحیح بخاری میں ہے 6069 میں 6069 میں ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ 2990 میں کل امتی معافى الا المجاہرین. واضح ہے ہمارے معظم بھائی؟ جی جی شیخ جزاک اللہ خیر واضح ہے. شیخ لیکن تنہائی میں گناہ کرنے کے لیے بھی ایک سخت وعید ہے نا کہ کچھ لوگ جی ہم پہاڑ جی کی جی وہاں بالکل معلوم نیکیاں لے کر آئیں گے. بالکل. تنہائی میں گناہ کرنے کے بارے میں سخت وعید کیا ہے کہ آدمی دنیا کی نگاہ میں بالکل اچھا بھلا پھرتا رہتا ہے اور جب وہ تنہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے. ہم اس طرح سلسلے میں جو حدیث ہے اس معاملے میں باقاعدہ ایک حدیث ہے جو یاد نہیں پڑ رہی ہے میرے ذہن میں، اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک میں یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور اس پر گواہ بناتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو چھپا رکھا تھا. اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی جب تنہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو خوب نیکی اور بھلائی والا عمل کرتا ہے، لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کے کاموں میں کیا ہے ملوث ہو جاتا ہے. جو وعید ہے وہ اس طریقے سے کوئی ہے. آپ کو یاد ہے کچھ الفاظ حدیث کے؟ جی شیخ تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح بکھیر دے گا. جی ایک سیکنڈ مل گئی. یہ جو روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے 4245 کی، جس میں یہ ہے کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر کے بیان فرمائیے. قال صوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم، کہ اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کا حال ہم سے کھول کر کے بیان فرمائیے تاکہ ہم لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہیں ان میں سے شامل نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، یعنی وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. یعنی لوگوں کے سامنے نیک بنے رہیں گے لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو کیا کریں گے گناہ کا ارتکاب کریں گے. اور یہ ایک قسم کا کیا ہے نفاق ہے.
جس کی وجہ سے انسان کے اعمال کیا ہے، ضائع ہو جائیں گے. جیسے تہجد وغیرہ بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن پھر وہ کیا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ایک ان کا یہ ہوگا، ان کی پہچان ہوگی کہ نیک ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو پھر اس طرح کے کچھ گناہ کا ذکر نہیں ہے، ایسے گناہ کا ارتکاب کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو. ہاں، تو یہ خاص قسم کا ذکر ہے. اس میں یہ نہیں ہے جیسے ایسے لوگ جو یعنی ظاہری طور پر اچھے اعمال کریں گے، لوگوں میں دیندار بنے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے. باقی ایسا نہیں ہے جیسے جو ہماری بحث تھی وہ ایک الگ سی بحث تھی کہ آدمی یعنی گناہ کر رہا ہو یا گناہ میں ملوث ہو تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے یا اس پہ لوگوں کو گواہ بنا لے. اور یہاں پر جو ہو رہا ہے، یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیکی، تقوی، تدین سب کچھ کر رہا ہے، رات کی نماز بھی پڑھ رہا ہے. آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہاری بھائی ہیں، تمہاری طرح ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑیں گے اور حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. تو گویا کہ دو چہرہ ان کے پاس ہے، ایک لوگوں کے سامنے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں، اور دوسرا جب وہ تنہائی میں ہے تو الگ معاملہ ان کا ہے. یہ ہے مطلب یہ ایسے لوگوں کی روٹین ہے، مطلب ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. جی جی، یہ گویا کہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ سب لوگ ہیں ایسے، آپ نے کہا میری امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن جو ہے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا. پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ وہ کیسے ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ وہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، تمہاری اپنے طرح ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، یعنی وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو. ظاہر ہے کہ رات کی عبادت کرنے والا آدمی دنیا میں متقی پرہیزگار مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی رات میں عبادت کرنا زیادہ اہم ہے نا بنسبت دن کے. ہاں، تو رات میں عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. تو گویا کہ کچھ خاص لوگوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے جو عبادت ظاہری اعتبار سے خوب کرنے والے ہوں گے، لوگوں میں پہچان ہوگی، شناخت ہوگی، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کریں گے. اس کو دیکھ لیں آپ، صحیح سنن ابن ماجہ میں ہے 4245 میں، اور مزید تفصیلات جو ہے دیکھ سکتے ہیں جا کے. چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.